جاتی ہیں کہ ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور بھی رات کو قرآن پڑھو اور تجوید کے ساتھ پڑھو، خوش اعلانی کے ساتھ پڑھو، لیکن قرآن پاک کی رسپیکٹ کا اہل سنت و جماعت میں آپ کو یہ سلسلہ ملے گا. لیکن انہوں نے بھی کتابوں میں باقاعدہ یہ لکھا نہیں ہے، اسپیشلی یہ جو کنٹریاں ہیں یورپ کی، یہاں بچے قرآن پاک کو اس طرح پتہ پکڑتے ہیں، نیچے لا دیتے ہیں، کوئی آرڈنری بک ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جو ایک گروپ یہاں آیا تھا عمر بکری والا گروپ، عمر بکری نام تھا، وہ مجھے تو اس کو بکری، وہ پاکستانی بکری صحیح تھی ایسے، ہاں وہ بکری ہوگا نا لیکن بکری ٹھیک تھا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بے ادب انسان تو میں نے کہا میں دیکھا کبھی نہیں ہے. اس کے ہم نے خود، یہ بھی کسی الزام نہیں لگا رہا ہوں، قرآن پاک کہتا ہے یہ کوئی پڑھو بس، کوئی رسپیکٹ کوئی نہیں ہے. یہ تو میں اور لفظ بھی نہیں کہتا جو اس نے بیان کیا اس کو علماء نے پکڑا بھی ہے. صرف رسول پاک کے گستاخی نہیں، وہ قرآن کو ہولی بک کے بھی گستاخ ہے. یا المہاجرون یا جو بھی تنظیمیں بنائی اللہ تعالیٰ، ہمارا کسی سے واسطہ نہیں ہے رسول گردی تنظیموں سے. تو میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر اسد جان نعیمی صاحب سے یہ نہیں کہ وہ بغیر دعوت کے یہاں آگے، یہاں یہ ٹیچر ہیں، یہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو آپ نے تو ان کی بات سن کے کہا یہ بڑا احسان کرنے آئے ہیں، یہ تو یہاں ٹیچر ہیں، احسان اپنے اوپر ماشاء اللہ. تو یہ کی محبت ہے. میں نے ان کو پرچی کی لکھ کے دی تھی، وہ اس کو گول نکال گئے کہ میں نے کیا لکھا تھا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی جو اچھائیاں اور نیکیاں ہیں، یہ جو بک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کنز الاسلام، اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کے بڑے بھائی علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب، جو سیکنڈ بک آ رہی ہے اس میں بھی اس کی پروف ریڈنگ کر رہے علامہ شاہد رضا نعیمی صاحب. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پچھلی بار جب وہ تشریف لائے کہ ڈاکٹر صاحب کے گھر آئے تو اتنے گہری نظر سے وہ بک پڑھتے ہیں کہ اتنے مصروف ترین آدمی، یہ دین کے ساتھ محبت کی بین دلیل ہے، اور بغیر کسی معاوضہ کے، کوئی کاروبار کو بزنس نہیں ہے. یہ بکیں چھپوا رہے ہیں، اس میں ہم نے کچھ لینا کچھ نہیں ہے، صرف کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں ہماری بات. ڈاکٹر صاحب کا اس میں بڑا تعاون ہے. تو اس کتاب میں کنز الاسلام میں ہم نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی رسپیکٹ کے رولز کتنے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ رولز آپ کو بتائے بچہ. یہ بچے جو ہے یہ ایسا میں چپ کرو بچہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن پاک کی رسپیکٹ کس طرح کی جاتی ہے. حالانکہ اس کی ٹانگ میں لگی ہوئی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ٹرائی کی، کوشش کی کہ وہ یہاں آپ کو آ کے بیان کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس بچے کی خوش بختی ہے کہ جو اس نے بیان کرنا ہے، اسپیچ کرنی ہے، اس کے لیے انتخاب ہوا خواجہ غریب نواز کا عرس، اور ان کی نظر ہو گئی تو بیڑا پار. خواجہ غریب نواز ہیں، یہ خواجہ حمزہ صاحب ہیں، حمزہ خواجہ آئیں اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن آپ غور سننا غور سے ہے ذرا. اس کے بعد ہمارے جو حسن شاہ صاحب بھی آ گئے ہیں، طلعت شاہ صاحب کے بیٹا، ان کو بھی غریب رحمت فرمائے. شاہ صاحب کو ان کے بیٹے یہاں آئے ہیں. ہم چاہیں گے چاہے دو شعر، لیکن حاضری ان کی بھی ہو جائے گی. اور یہ آپ کو حمزہ خواجہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کی رسپیکٹ کس طرح کی جاتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من رب العالمين. MashaAllah. My dear brothers, sisters and respected elders, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Today I want to tell you about a few things on how to respect the Holy Quran. I would like to request you to listen very carefully to this. The book which is recited the most in the world is the Holy Quran. People can read any kind of book of any kind of state, but the rules to read this undoubtful book of Allah subhanahu wa ta'ala are distinguished and specific, as it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Tanzeelum min Rabbil Alameen. It has been revealed by the Lord of the worlds. That is why we should clean our body, make ablution, and then touch it. It is forbidden for a person who is unclean to touch the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, La yamassuhu illa al-mutahharun. Subhanallah.
none do touch but the purified ones. Please understand the rule as well, that is, whoever needs a bath or is in need of making ablution must not touch the Holy Quran without a cover or a cloth. It is permissible to recite it by memory without ablution, but the one in need of a bath cannot recite it. The one who does not take care of purity will be sinful. Take care of cleanliness so that the light of the Holy Quran can purify and enlighten the heart with Allah's gratitude, thus gaining all its miracles and blessings. Respect the Holy Quran because innahu laqur'anun kareem. Verily, it is the Quran, most honorable. Ahle Sunnah Muslims even kiss the rihu, or the stand on which the Holy Quran is kept. Now, I will read out 16 rules to respect the Holy Quran from page 175 of the book Kanz al-Islam, written by one of my grandfathers, Al-Hajj Sufi Khwaja Salahuddin Rahmatullah Alayh's most favorite scholar, Qari Muhammad Amin Chishti Al-Saidi. May Allah subhanahu wa ta'ala reward Qari Sahib as by writing the rules to respect the Holy Quran. He has helped in trying to save the Muslims from the big sin of disrespecting the Holy Quran. Before I tell you the rules, I have remembered something. A habitual drunk usher, Hafi, saw a piece of paper on the way which had an ayah of the Holy Quran written on it. He picked it up, cleaned it, put scent on it and put it in a safe place. Because of his respect of the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala gave him the privilege to repent, and he became a beloved person of Allah subhanahu wa ta'ala. And from then he spent all his life walking barefooted on the earth. This is the benefit of the respect of the Holy Quran. These are the rules. Before touching the Holy Quran, you should have wudu. Don't put your back towards the Holy Quran. Nothing should be placed higher than the Holy Quran or on it. When you touch your feet, you should not touch the Holy Quran without washing your hands. When reciting the Holy Quran, it is bad to laugh, speak or swear. It is highly disrespectful to lean against the Holy Quran. You should cover your head when reading the Holy Quran. The Holy Quran should not be placed on the floor. You should not sit above the Holy Quran. The Holy Quran should not be placed in between your feet. Swinging the Holy Quran is a sin. You should hold the Holy Quran near your heart to show you care for it. The Holy Quran should always be covered. Treat the cover the same way you treat the Holy Quran itself. Read the Holy Quran with pride. Don't be shy. Sit in a respectful manner when reciting the Holy Quran. Learn to read the Holy Quran with rules. Example, tajweed. Finally, brothers and sisters, what I have learned of respect is this. ادب سے چوم کر جب اس کو سینے سے لگاتا ہوں. سبحان اللہ. ادب سے چوم کر جب اس کو سینے سے لگاتا ہوں, بڑی تسکین پاتا ہوں, بڑا آرام پاتا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے حمزہ تجھے جینے کا کرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. ماشاءاللہ.